قربانی افضل اور بہتر تو مینڈے کی ہے، وہ دمبا جس کے سینگ نکلے ہو اور پیچھے چکتی بھی ہو، بہت کم ملتے ہیں، عموماً سینگوں والے کے پیچھے دم ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال علماء نے وضاحت کی ہے کہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا تھا وہ لمبا چھوڑا اور اس کی نسل دنیا میں موجود ہے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں نے دیکھے ہیں ایسے مینڈے۔ مستونگ میں نے ایک ریوڑ دیکھا تھا، سب وہی تھے۔ اس زمانے میں توفیق نہیں تھی، ورنہ سب خریدنے کے تھے۔ 1,00,000 روپے کے قریب کا ایک مینڈا ملتا ہے، وہ 6 فٹ لمبا ہے اور 3 یا 4 فٹ چوڑا ہے، بالکل جیسے گائے کی شکل کا ہے، بھینس کی طرح نشانیوں والے سینگ ہے اور کانوں پر سیاہ ہے اور ہاتھ پیر بھی سیاہ ہے۔ حدیث میں ہے یمشی فی سوادن ویجلس فی سوادن، چلنے کی جگہ اور بیٹھنے کی جگہ کالے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اب لوگوں کو مینڈے کا گوشت پسند نہیں ہے تو یہ بکرے پسند کرتے۔ بھئی اپنے پسند کی قربانی بھی تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی سنت مینڈا بھی تو ساتھ ہو۔ آپ سنتے یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈے آئے اور اس کے باوجود آپ مینڈا پسند ہی نہیں کرتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس سے نقصان پہنچ جائے۔ اتباع سنت ضروری ہے۔ سال بھر آپ گوشت کھاتے نہیں کیا، تو اگر ایک دن میں آپ سنتوں کا خیال رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے ضحى کبشین املحین موجوعین، آپ نے 2 مینڈے قربان کیے، خوبصورت موٹے تازے، اور موجوعین کا معنی حافظ ابن حجر نے خصیین سے کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں خصی جانور کی قربانی غیر خصی سے افضل ہے، کیونکہ قربانی کے جانور میں لحم یعنی گوشت کا بہتر ہونا افضل ہے، اور خصی جانور کا گوشت اعلیٰ و اچھا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ دوسرا وہ ذرا گوشت میں ہیک وغیرہ کا بھی اندیشہ ہے۔ الاختصاص فی الحیوان لیس بعیب، فقہا کہتے ہیں جانوروں میں خصی ہونا یہ کوئی عیب تھوڑا ہی ہے۔ الاختصاص فی الحیوان اولا، حیوان کے لیے خصی ہونا قربانی کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ بعض غیر مقلد اور بعض فرق ضالہ ناشزہ عن الجادۃ القویمہ وہ فضول باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرو، وہ جادہ حق اور جادہ قویمہ سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قربانی چونکہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے اس کا پالنا، اس کی خدمت کرنا، اسے پہلے سے لا کے گھر میں رکھنا، اس کے ساتھ مشقت سے پیش آنا، گھر کو اس کی آوازوں سے اور بول و برات سے آلودہ کرنا، یہ سب سنتوں کا حصہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو جانور قربانی میں ذبح ہوگا، اس جانور کے بول اور براس قیامت کے دن اس کے حسنات کے پلڑے میں ڈال کر نیکیوں کا وزن بڑھے گا۔ یا رب لک الشکر والحمد۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قربانی کا ایک پہلو پسندیدہ بھی ہے، تو پہلے سے پالنے کے بعد چارہ ڈالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اناج دیتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، بہت پیار ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا، وہ پالتے تھے، پھر وہ جو قربانی کے دن ذبح کرتے تھے، جو روتے تھے، وہی نسمہ تم ہوگا۔
جڑا جڑا بہلا لو لے. اللہ اکبر. ہاں اس سے اجر بڑھتا ہے. میں نے اونٹ کا نہر یہاں کرایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اور اس کا جو میں نے حال دیکھا ہے تو دوبارہ ہمت نہیں ہوئی. بہت تکلیف سے گزرتا ہے، بہت عجیب طریقے سے اپنے زخموں کو دیکھتا ہے، اور پھر جس نے وہ خنجر اور چھرا مارا اس کی طرف منہ بڑھاتا ہے، اس کو ایسا دکھاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ. پھر جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مر رہی ہوں، اونٹنی ہو یا اونٹ ہو، مر رہا ہوں، فوراً بیٹھنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی زخم پر جہاں سے خون کے فوارے نکلتے ہیں سر رکھ لیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، آپ ہی اکرم الاکرمین ہے، اور آپ خوش ہے، تیری خوشی پر جہان قربان جائے. توبہ توبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.